گاوندا پاکستانی فیملی ریاکشن میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، جاؤں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میرا نام مجاد ہے۔ میں نانا جی۔ یار بھائی بھارتی مولانا نے بھارتی ہندوؤں کا ساتھ دیتے ہوئے اتار دی مسلمانوں کی پتلونیں۔ کیا بولا ہے وجہ مولانا نے؟ مجھے کیا پتا۔ اچھا ادھر تو بھائی صاحب رولے والا سین لگ رہا ہے کہ بھائی ایک مولانا نے ہندوؤں کا ساتھ دیا ہے اور بھائی مسلمانوں کی پتلونیں اتاری ہیں۔ دیکھتے ہیں آخر کس طرح سے مولانا نے دیا ہندوؤں کا ساتھ۔ قانون کرتے ہیں سٹارٹ۔ شامل ہو جاتا ہے۔ کیا تکلیف ہے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں؟ کافی لوگ ہیں۔ آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ کس لیے؟ میری طرف دیکھو، یہاں وہاں دیکھ کے کیا فائدہ؟ میں اتر جاؤں تو بولو، یا تو میری طرف دیکھو۔ سب سے بڑا خدا ہمارا، سب سے بڑا نبی ہمارا، سب سے بڑا رسول ہمارا، سب سے بڑی کتاب ہماری، مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے۔ غدار؟ میں خود مسلمان ہوں، مگر بولوں گا وہی جو حق ہے۔ میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا آر ایس ایس کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی آر ایس ایس نہیں تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر، کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا۔ اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے۔ وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں۔ دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں، بت پرست ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں، مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تم حافظ ہو، تم قاری ہو، تم مولوی ہو، تم مفتی ہو، مگر تم نے کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ بتاؤ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ یعنی یہاں پر یہ پروف آج دیکھو 1400 سال ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا، آج بھی اہل بیت پہ۔ دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا، کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا۔ آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا، کلمہ پڑھنے والا کرے گا۔ ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے، نہیں علم اٹھنے دیں گے۔ تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے، ہر جگہ مار کھاؤ گے تم۔ ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں، تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں۔ ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ بتاؤ مجھے، جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو، تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے، بریلوی ہے، مفتی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں سوچتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے۔ کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے، کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے۔
وجہ ہے اہل بیت کی غداری، وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری. تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے. اہل بیت کا ذکر ہونے سے، حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے، حسنین کریمین ہے. صحیح بات ہے. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے، چومتے نہیں تھے، امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے. صاحب سر الشہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں سونگھتا، میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں. یہ دیکھو اور ان کو بھی مارا. بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، تبھی تو آج پوری دنیا تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، عبادت دیا. تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی. نبی نے صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں. ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو. ایک چیز مانگی ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی. نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو. اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو، تو میرے گھر والوں سے محبت کرو. یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے، 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے. کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی، یہ صحابیوں کو نہیں مانتا. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا. حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. ارے بھائی جھٹکا دے ڈالا یار اس مولانا نے. وہ کہتا ہے یہ وجہ ایک بات بتاؤ یار، حقیقت پتہ چلتی ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. وہ یار دیکھو اس نے تو آگے رکھ دیا یار. کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے وہ، کہتے ان کو مارنے RSS آئی ہے، ان کو مارنے بھائی وہ بھگوا کلر کے لوگ آئے ہیں، اس کو مارنے کے لیے ہندو آئے ہیں، اس کو مارنے کے لیے ماتھے پہ ٹیکا لگانے ہیں. نہیں، ہم مسلمانوں نہیں مارا، جو حفظ تھے، قاری تھے، وہ تھے، انہوں نے مارا. صحابہ کے بچوں نے مارا ہے. یہ دیکھ، صحابہ کے بیٹوں نے مارا. آج تبھی پتہ لگا ہے کہ ان لوگوں کی بندی کیوں نہیں ہے اس وجہ سے. لیکن بھائی آپ خود سوچو کہ یہ تو آج مجھے پتہ لگا اور میری دھرتی ہل گئی ہے. کہ اس بات پہ حیران ہوں کہ بولتا ہے کہ آج تک ہندوستان کے ایک ہندو نے ایک چیز بولی ہے کہ ہمیں اپنے ہندو ہونے پہ فخر ہے. ہم چلو جھوٹے ہیں جو بھی ہیں، لیکن تم جیسے ہم چور نہیں ہیں کہ اپنوں کو ہی ماریں. کوئی مولانا جواب نہیں دے سکا ابھی تک اس چیز کا نہیں دے سکا. اس نے یہی بات بولی نا کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو ہی مارا ہے. کوئی اسی کا جواب ہی نہیں دے سکا. نہیں دے سکا، بالکل نہیں دے سکا یار. بھائی ہلا کے رکھ دے. یعنی اس نے بتا دیا مولانا نے کہ ہندوز سب سے ٹاپ پر ہے، اور ہندوز جیسا انسان اس دنیا میں. کہتا ہے کہ بھائی مسلمانوں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم اس دنیا کے کتے بن کے رہ گئے ہو. مسلمانوں میں تمہیں طرح طرح ہر جگہ سے تھوکنا، لوگ تھوک رہے ہیں. آج دنیا میں واقع میں ہو رہا ہے. دیکھو ریالٹی ہے، ماننا پڑے گا، مسلمان کو اس دنیا میں بہت گندا دھتکارا جاتا ہے. بالکل اسی وجہ سے. دیکھ ہمیں یہ چیز نہیں پتہ. دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے جانے کے بعد یہ چیز ہوئی. بالکل بالکل. اور آج اس نے پردے کھول دیے کہ بھائی کیا وہ ہندو تھے؟ کیا وہ بھائی صاحب بھگوا کلر پہنتے تھے؟ صحابہ اکرام کے بیٹے تھے.
یار یہ واقعہ میں ہمیں آج پتہ لگی ہے. ہاں نا دیکھ یہ چیز ہمیں ہمارے دماغ میں تھی, مائنڈ میں بھی نہیں تھی اور آج بھائی صاحب سب کچھ فاش ہو گیا. اور بھائی واقعہ میں کہتا ہوں ہندوز کو میں نے آج تک دیکھا ہے, ان جیسا تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنے شانتی والے لوگ ہندوز ہیں نا, اتنا تو کوئی ہے یار. جو اس نے چیز بولی ہے مارنے والی, جو ہندو نے بولی ہے کہ تم مارنے والی مسلمان ہو, اس کو ہم تو نہیں ہیں. تو جواب کسی کے پاس کسی کو جواب ہی نہیں تھا, جواب ہی نہیں ہے. سوچ نا. تو بھائی ہندوز ہے نا, ہندوز جیسا کوئی بھی نہیں بن سکتا, چاہ کے بھی کوئی نہیں بن سکتا. یار آپ کی کیا تھاٹ اس مولانا کے بارے میں؟